السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین، کہتے ہیں قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچیرا بھائی تھا۔ حسین صورت تھی اس کی، عجیب و غریب علم سیکھ رکھے تھے اس نے، اور وہ علم کیمیا کا بھی ماہر تھا۔ اس نے اتنی دولت کمائی کہ 40 کھچر اس کے خزانے کی صندوقوں کی کنجیاں کھینچتے تھے۔ حضرت موسیٰ نے قارون سے کہا کہ خدا نے تجھے دولت دی ہے، 1000 دینار میں سے 1 دینار زکوٰۃ دیا کرو، لیکن اس کو یہ مشکل معلوم ہوا اور وہ آپ سے جھگڑنے لگا، اور حضرت موسیٰ کی پیروی چھوڑ کر اس نے سرکشی اختیار کر لی۔ جب وہ سواری پر نکلتا تو لوگ اس وقت اسے دیکھ کر حیران کن ہوتے۔ اس کے ساتھ 1000 جوان عمدہ لباس اور جواہرات پہنے ہوئے اور 300 خوبصورت لونیاں قیمتی لباسوں میں اس کے ساتھ چلا کرتی تھی۔ لوگ اس کی یہ شان و شوکت دیکھ کر کہتے تھے کہ کاش ہمیں بھی یہ سب کچھ ملتا جو قارون کو ملا ہے۔ جب حضرت موسیٰ نے زکوٰۃ کی تاکید کی، تب قارون نے بنی اسرائیل کے جاہلوں کو جمع کیا اور کہا کہ تم لوگ بڑے نادان ہو، کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ تم لوگ موسیٰ کی تابعداری کرتے ہو اور اس کا حکم مانتے ہو۔ اب وہ چاہتا ہے کہ زکوٰۃ کے بہانے سے تمہارے مال پر قبضہ کر لے اور تم کو کنگال کر کے چھوڑے۔ تم ہو کہ چپ کے بیٹھے ہو، جواب بھی نہیں دیتے۔ جاہلوں نے کہا، اے قارون، ہم تمہیں اپنا سردار مانتے ہیں، تو جو کچھ کہے گا ہم اس پر عمل کریں گے۔ قارون نے حضرت موسیٰ کو رسوا کرنے کے لیے اپنے مصاحبوں سے بات چیت کی۔ آخر میں ایک بد چلن عورت کو تلاش کیا، اسے مال و دولت دے کر اس بات کے لیے راضی کر لیا کہ جس وقت حضرت موسیٰ لوگوں کو نصیحت کرنے کے لیے مجلس میں بیٹھے اور بنی اسرائیل کا مجمع ہو، تب وہ مجلس میں پہنچے اور حضرت موسیٰ پر یہ تہمت لگائے کہ انہوں نے اس کے ساتھ بدکاری کی ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ ہفتے میں ایک بار مجلس میں باز کیا کرتے تھے۔ ایک دن جب وہ مجلس میں باز کے لیے تشریف لائے اور لوگ باز سننے کے لیے جمع ہوئے، تو قارون بھی اپنے منصوبے کے مطابق نہایت شان و شوکت کے ساتھ مجلس میں پہنچا اور حضرت موسیٰ کے مقابلے میں بیٹھ کر ہنسی مسخری کرنے لگا۔ وہ بدچلن عورت بھی آئی اور مجلس میں ایک گوشے میں بیٹھ گئی۔ جب مجلس گرم ہوئی اور حضرت موسیٰ کے سینے میں علم اور معرفت کے دریا جوش مارنے لگے، تب عورت اٹھی اور چاہا کہ قارون کی سیکھ کے مطابق وہ حضرت موسیٰ پر تہمت لگائے اور حضرت موسیٰ کے کردار کو داغدار کرے، لیکن خدا نے جو دلوں کو پھیرنے والا ہے اس کی زبان کو پھیر دیا، اور وہ بلند آواز سے بولی، اے بنی اسرائیل، قارون حضرت موسیٰ کا دشمن ہے۔ کل اس نے مجھے اپنے گھر لے جا کر بہت سے زر جواہر دیے اور کہا کہ میں عام مجلس میں حضرت موسیٰ پر تہمت لگاؤں، لیکن میں گواہی دیتی ہوں کہ موسیٰ خدا کا پیغمبر اور سچا نبی ہے۔ میں برائیوں سے توبہ کرتی ہوں۔ بنی اسرائیل یہ سن کر حیران ہوئے اور قارون کو ملامت کرنا شروع کیا۔ حضرت موسیٰ کا غصہ بھڑکا اور وہ اسی وقت ممبر سے اترے اور زمین پر سر رکھا۔ خدا سے کہا، خدایا، تیرے دشمن نے مجھے تکلیف دینے کا ارادہ کیا اور چاہا کہ مجھے بدنام کرے۔ اگر میں تیرا رسول ہوں تو اس پر اپنا غضب نازل کر۔ اچانک حضرت جبریل آئے اور فرمایا، اے موسیٰ، سر اٹھاؤ، اللہ تعالی نے تمہاری دعا سن لی اور زمین کو تمہارے قبضے میں کیا، جیسا چاہو کرو۔ حضرت موسیٰ نے اپنا سر اٹھایا اور فرمایا، اے بنی اسرائیل، جیسے خدا تعالیٰ نے فرعون پر مجھے غالب کیا، اسی طرح اب مجھ کو قارون پر بھیجا ہے۔ جو کوئی اس کا ساتھی ہو وہ اس کے ساتھ رہے، اور جو کوئی میرا فرما بردار ہو وہ اس سے دور ہو جائے۔ یہ سب سن کر بنی اسرائیل نے قارون سے کنارہ کیا اور اس کے بیزار ہوئے۔ صرف 2 آدمی جو بڑے مصاحب تھے اس کے ساتھ رہے۔ پھر موسیٰ نے فرمایا، اے زمین، اس کو لے لے۔ زمین نے قارون کو ٹخنوں تک پکڑ لیا۔ وہ ہنس کر بولا، اے موسیٰ، کیا جادو ہے۔ پھر دوسری بار حضرت موسیٰ نے زمین کو حکم دیا تو وہ گھٹنوں تک زمین میں دھس گیا۔ اب وہ لگا چیخنے، چلانے اور عاجزی کرنے، لیکن اب کیا ہوتا ہے؟ حضرت موسیٰ زمین کو حکم دیتے گئے اور وہ زمین میں دھستا چلا گیا۔
یہاں تک کہ وہ زمین میں بالکل دھس گیا۔ یہ دیکھ کر بنی اسرائیل کے کچھ برے حسد کرنے والے لوگ کہنے لگے کہ موسیٰ نے مال کے لالچ میں قارون کو زمین میں دھسا دیا۔ حضرت موسیٰ نے جب یہ بات سنی تو زمین کو حکم دیا اور قارون کا تمام مال اور اسباب، گھر اور حویلی سب کچھ زمین میں دھس گیا۔ اس طرح قارون اپنے انجام کو پہنچا اور اس کا مال اس کے ذرا بھی کام نہ آیا۔ محترم ناظرین، اسی طرح کی اور معلومات حاصل کرنے کے لیے اور اپنے علم میں اضافہ کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں، اور اگر یہ معلومات آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ محفوظ رکھے ہم سب کو ہر بلا اور مصیبت سے۔ خدا حافظ۔